بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم يتوبون من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ یہ پنکھے نہیں چلائے، پنکھے بند کر دیں، ای کو بند کرنے کا کیا ہے؟ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، گزشتہ 2 اتواروں سے توبہ سے متعلق، گناہوں کی معافی سے متعلق بات چل رہی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا چاہتا ہے، لیکن قریب ہونے کا جو راستہ ہے وہ اختیار نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے ایک بہت آسان سا، سہولت سا راستہ اور کام دیا ہے، توبہ اور استغفار۔ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے بہت جلد قریب ہو سکتے ہیں۔ پھر ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کہلاتے ہیں۔ ان کاموں کی وجہ سے ہماری زندگیاں تلخ ہو جاتی ہیں، زندگیوں سے سکون ختم ہو جاتا ہے، اور ہم ان کو بہت معمولی سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ ان کاموں کے ذریعے ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ اللہ کی ناراضگی کے بعد کی زندگی کس قدر تلخ زندگی ہے۔ پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفتیں ہیں، تنگیاں ہیں، تلخیاں ہیں، بے سکونیاں ہیں، بے چینیاں ہیں، نقصانات ہیں۔ زندگی میں جتنا بھی بگاڑ آ سکتا ہے وہ کم ہے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کو ناراض کرنے کے بعد۔ تو گزشتہ 2 اتوار کی مجلس میں یہ دونوں باتیں عرض کی جا چکی ہیں کہ توبہ کا راستہ کیا ہے، گناہوں سے معافی کا راستہ کیا ہے، اور گزشتہ اتوار کو یہ بات عرض کی تھی کہ ہم جن کاموں کو معمولی سمجھ کر کرتے ہیں جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی والے کام ہوتے ہیں، ان سے ہماری زندگی پر کس قدر برا اثر پڑتا ہے۔ گزشتہ اتوار کو تفصیل سے اس بارے میں بات ہوئی تھی۔ آج کی مجلس میں توبہ کا صحیح طریقہ کیا ہے، کون سے کام ہم نے کرنے ہوں گے جن کاموں کے کرنے سے توبہ کا راستہ طے ہو جائے گا۔ چنانچہ احادیث میں بھی اور اکابرین علماء دین، بزرگان دین سے سچی توبہ کا جو طریقہ ہے اس میں 4 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ 4 چیزیں، ان 4 چیزوں سے پہلے 2 باتوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ اور ایک ہوتے ہیں حقوق العباد۔ یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں کوتاہی کریں گے، گناہ کریں گے، عبادات میں کوتاہی ہوگی، سستی ہوگی، عبادات کو چھوڑیں گے، نماز نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھ رہے، زکوٰۃ نہیں دے رہے، حج نہیں کر رہے، اسی طرح غلط کاموں میں، شراب پینے میں، زنا، بدکاری میں، رشوت میں، جوئے میں، ان چیزوں میں مبتلا ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق
حقوق العباد سے جیسے والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ملازمین کے حقوق ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے جو حقوق ہیں، ان میں اگر کوتاہی ہوتی ہے تو ان کو کہا جائے گا کہ حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں، توبہ اور استغفار کرنا چاہتے ہیں، تو جہاں ہم اپنی نمازوں کے چھوٹنے پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بندوں کے حقوق میں جو کوتاہی ہوئی ہے، ہمیں اپنے معاملات کو بندوں سے بھی صاف کرانا ہوگا۔ زندگی میں کچھ ایسے کام انسان سے ہو جاتے ہیں کہ جس سے بندوں کو تکلیف پہنچتی، انسانوں کو، کسی کا حق مار دیا، کسی کا مال دبا دیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف دی، مارا پیٹا، اپنے زبان کے جملوں سے کسی کو تکلیف دی، غیبتیں کیں، تو یہ سارے حقوق بندوں کے ہیں۔ یہ تو اسی وقت معاف ہوں گے جب ہم ان کو ادا کریں گے، بندوں سے معافی مانگیں گے۔ کوئی شخص توبہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اللہ کے حقوق میں تو معافی مانگتا ہے کہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی تھی، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے روزہ چھوٹ گیا تھا، مجھے معاف کر دیں، اور وہ سمجھتا ہے میری توبہ مکمل ہو گئی۔ تو توبہ مکمل اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ ہم بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کی فکر نہیں کریں گے۔ بلکہ بعض احادیث سے یہ مضامین معلوم چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کی کوتاہی، عبادتوں میں سستی، کوتاہی، اللہ کی نافرمانی میں تو اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کر دیں گے، درگزر کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ بلکہ بعض صغیرہ گناہ کے بارے میں آتا ہے، چھوٹے گناہ احادیث میں، کہ نیکیوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ صغیرہ گناہ معاف بھی فرما دیتے ہیں۔ نیکی اور نیک اعمال کی برکت سے وہ چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے حقوق ہیں ایسے معاف کر دیتے ہیں کہ تم نے نیکی کی زندگی اختیار کری، ہم نے تمہاری غلطیاں معاف کر دی۔ لیکن حقوق العباد کے بارے میں احادیث کے مضامین سے معلوم چلتا ہے کہ جب تک کہ معاف نہیں کرائے جائیں گے، جن کے حق مارے ہیں، جن کے حقوق اور مال کو دبایا ہے، اور جن کو اپنی ذات سے تکالیف دی ہیں، جب تک کہ ان سے معاف نہیں کراؤ گے تو معاف نہیں ہوں گے اور توبہ بھی مکمل نہیں ہوگی۔ تو بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ زندگی بھر میں لوگوں کو ستاتا رہوں، تنگ کرتا رہوں، حقوق دباتا رہوں، کسی کا مال دبا لوں، کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچا دوں، کسی کی زمین پر قبضہ کر دوں، کسی کا حق مار لوں، کسی سے قرض لوں واپس نہ کروں، کسی کا مال ہاتھ میں آ جائے دینے کا ارادہ نہیں ہے، بہنوں کا میراث میں حق دبایا ہوا ہے دینے کا ارادہ نہیں ہے، اور رمضان کے قریب جا کر ایک عمرہ کر کے آؤں گا سب معاف ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ عمرے سے ہی گناہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ جو رقم عمرے میں استعمال کی جا رہی ہے اس رقم سے ان کے حقوق ادا کرنا فرض ہے، عمرہ کرنا فرض نہیں ہے۔ عمرہ اپنی جگہ بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے گھر کی زیارت بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر یہ زیارت کسی کا حق مار کر ہو رہی ہے تو اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہے۔ احادیث سے معلوم چلتا ہے، حدیث شریف میں ایک مضمون ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے بیت اللہ شریف پہنچتا ہے اور وہاں جا کر کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، دعائیں کرتا ہے، اور اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں جس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ آپ فرما رہے ہیں اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اتنا لمبا سفر کر کے گئے، اتنا خرچہ کر کے گئے، بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے دعا کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تم نے لوگوں کے حقوق مارے ہوئے، مال دبایا ہوا ہے، اور تم عمرے کو گئے ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہے، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔
تو یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اور قرآن و احادیث اور دین سے دوری کی وجہ سے انسان کو یہ غلطی لگ جاتی ہے کہ میں نماز تو پڑھتا ہوں، تو بھئی جو لوگوں کے آپ نے قرض دیے ہوئے کھا لیے واپس کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بیچارے لوگ ترس رہے ہیں، پیسوں کی ضرورت ہے، دیتے نہیں ہو، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ تو دینی علوم سے، قرآن و احادیث کے علوم سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حقوق اللہ میں، اللہ کے حقوق میں کوتاہی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن اگر حقوق العباد اور بندوں کے میں حقوق میں کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ جیسے کہ معلوم چلتا ہے کہ پوری آخرت اگر ہم دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ ایک بکری جس نے دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے کسی دنیا میں بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا، اس کو بھی آخرت میں سینگ دیے جائیں گے بے سینگ والی بکری کو کہ اپنا بدلہ لو۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اور واضح کیا، اور واضح کر کے سمجھایا، اور صحابہ کو سمجھایا۔ پوچھا بھائی بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ یہ حدیث ہے، میری امت کا مفلس اور فقیر کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، وہ فقیر ہے، مفلس ہے، محتاج ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس نہیں ہے۔ آپ نے مفلس کی تعریف کری کہ میری امت کا مفلس اور فقیر وہ ہے جو کل قیامت کے دن بہت سارے حج اور عمرے کے ثواب لائے گا، تلاوتوں اور نمازوں اور نفلی روزوں کے ثواب لے کر آئے گا، اللہ کے دربار میں ثواب کا پہاڑ لے کر پہنچے گا، ثواب عبادتوں کے ثواب کا پہاڑ لے کر پہنچے گا۔ جب اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی، حساب و کتاب شروع ہوگا، تو کوئی آئے گا اے اللہ اس نے میرا مال دبایا تھا، اللہ کہیں گے دے دو اس کی نیکیاں اس کو۔ دوسرا آئے گا اے اللہ اس نے میری زمین پر قبضہ کیا تھا، اللہ کہیں گے دے دو اس کی نیکیاں اس کو۔ تیسرا آئے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ کہیں گے دے دو اس کی نیکیاں اس کو۔ تو بندے آئیں گے اپنے حقوق لینے کے لیے اس آدمی سے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ حقوق کی ادائیگی حقوق سے نہیں ہے، نیکیوں سے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں تقسیم کرتے رہیں گے، دے دو دے دو۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، خالی ہو گیا، فقیر ہو گیا، سب نیکیاں صاف، نیکیوں اور ثواب کا پہاڑ لے کر گیا تھا، کہاں چلے گیا؟ دنیا میں لوگوں کو ستایا تھا، مال دبایا تھا، حقوق دبائے تھے، بہنوں کے میراث میں مال دبا کر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، بہنوں کو حصہ نہیں دیتا تھا، بیوی کا مہر دبایا ہوا تھا۔ یہ سارے حقوق وہاں پہ ادا ہوں گے نیکیوں کی شکل میں۔ اس حدیث سے بھی معلوم چلتا ہے کہ حقوق اللہ کی کوتاہی معاف ہو جائے گی، حقوق العباد کی کوتاہی معاف نہیں ہوگی۔ بندوں کا اگر حق مارا ہے اس کی معافی دنیا میں ہے، اس کی معافی دنیا میں۔ بلکہ امام قرطبی رحمہ اللہ، تفسیر قرطبی بہت مشہور ہے، عربی تفسیر ہے، ان کی کتاب ہے التذکرہ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر دنیا میں کسی نے کسی کے 4 آنے دبائے ہوں گے، 4 آنے، کل قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں اس کی اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی۔ وہاں پہ 4 آنے کا حساب 4 آنے سے نہیں ہوگا کہ دنیا میں 4 آنے دیے تھے یہاں پہ 4 آنے دے دو، وہاں پہ 4 آنے 12 آنے نہیں چلیں گے، وہاں پہ روپے پیسے نہیں چلیں گے، وہاں پہ سکہ نہیں چلے گا، وہاں پہ نیکیاں چلیں گی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ دنیا میں اگر ایک مثال ہے، 4 آنے یہ معمولی رقم ہے، بہت معمولی رقم ہے، یہاں تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کھا کر ڈکارے لے لیتے ہیں، فکر نہیں ہوتی ہم نے کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی کی زندگی کو ہم نے خطرے میں ڈال دیا، اس کی جمع پونجی ساری ہضم کر جاتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں، اس کی زندگی کو خالی کر جاتے ہیں، اور بڑے گھوم رہے ہوتے ہیں سکون سے۔ یہ وقتی سکون ہے، یہ بھی معلوم چلتا ہے قرآنی آیات سے، یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ کسی دوسرے کا مال کھانے والا، یتیموں کا مال کھانے والا، غریبوں کا، محتاجوں کا مال کھانے والا، کسی دوسرے کا مال کھانے والا، یأکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں،
آگ بھر رہا ہے، صرف بھڑکنے کی دیر ہے۔ بیماریاں تو یہیں لگ جاتی ہیں، بیماریاں ایسی بیماریاں ایسے انسان کو لگتی ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے حقوق میں، میری عبادت میں کوتاہی کرو گے میں تو معاف کر دوں گا، لیکن میرے بندوں کو ستاؤں گے نہ معاف نہیں کروں گا، میرے بندوں کو ستاؤ گے معاف نہیں کروں گا۔ بڑا نازک معاملہ ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی رعایا ہے، اللہ کا کنبہ ہے، حدیث ہے، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کو یہ بات ہرگز برداشت اور گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے کنبے، میرے گھر، میرے خاندان کے افراد کو تنگ کرے۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، سب، حدیث ہے۔ اگر اللہ کے کنبے کو ہم ستاتے ہیں، اللہ کے کنبے میں سے کسی مرد و عورت کو ہم ستاتے ہیں، اللہ کو یہ چیز برداشت نہیں ہے، اللہ کو یہ چیز بالکل برداشت نہیں ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ توبہ کے لیے دو چیزیں سب سے پہلے ضروری ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ کوئی یہ سمجھے کہ میرے معاملات اللہ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، میں بہت نیک انسان ہوں، اور اس کے معاملات اللہ کے بندوں کے ساتھ بہت خراب ہیں، تو وہ نیک نہیں ہے، یہ دھوکہ ہو گیا اس کو۔ اگر ایسا ہم سوچ رہے ہیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہو گئی ہے، ہم نیک نہیں ہیں۔ چاہے ہم کتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں، اور چاہے ہم روزے کتنے رکھیں، اور چاہے ہم کتنے حج اور عمرے کریں، اور چاہے ہم کتنا مال صدقہ اور خیرات کر کے نکالیں، اگر ہم نے کسی کو ستایا ہے، ہم نے کسی بندے کے حقوق دبائے ہوئے ہیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، وہ تکلیف میں ہے، ہم نے اس کی زندگی کو تلخ کیا ہوا ہے، ہم نے اس کی زندگی کا سکون چھین لیا ہے، ہم اس امید سے نہ رہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم بڑے عبادت گزار ہیں۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ یہ کشتی اور یہ چیز پلٹتی ہے، جیسا کرتا ہے انسان پھر ویسا سامنے بھی آتا ہے۔ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ بعض معاملات دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں، بعض چیزیں دنیا میں ہی دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے کہ اپنے معاملات کو ہم اللہ سے بھی، اللہ کے ساتھ بھی درست کریں، اور اپنے معاملات کو اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی درست کریں۔ ہم اس بات کی فکر کریں، غور کریں کہ ہم نے جہاں ہم توبہ کے لیے جاتے ہیں، تو ہم جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ نمازوں کا حساب لگوانے بہت آتے ہیں کہ ابا کی اتنی نمازیں قضا ہیں، کتنا فدیہ دینا ہوگا ایک نماز کا۔ بہت اچھی بات ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو والدین کے لیے اولاد کو ایک فکر ہوتی ہے کہ نمازوں کا فدیہ دے دیا تو والدین کا سارا حق ادا ہو گیا۔ اور میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ نماز کی کوتاہی میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، لیکن ابا کے ذمے جو قرضے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اس کی اولاد کو فکر نہیں، کیونکہ اکثر اولاد، اگر ہم نے ابا کے قرضے ادا کرنا شروع کر دیے تو میراث ہمیں کچھ نہیں ملے گی۔ مال کی حویث ہوتی ہے تو کہتے ہیں اگر ابا کے قرضے اتنے سارے ہیں، اگر ہم نے ابا کے قرضے ادا کرنا شروع کر دی تو ہمارے پاس کیا رہے گا؟ ابا کی نمازوں کی فدیہ دینے سے ابا کی قبر میں اتنی راحت اور سکون کی ہوائیں نہیں آئیں گی جتنی ابا پر جو قرضہ ہے، وہ قرضوں کے ادا کرنے سے ابا کی قبر جنت بن جائے گی۔ اگر ہم اپنے بڑوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں نا، اگر ہم اپنے بڑوں کو، جو ہمارے بڑے دنیا سے جا چکے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ کر لیں، تو بھائی قرآن مسجد میں لا کر رکھنے سے بہتر ہے وہ پیسے اگر انہوں نے کسی کے قرض دینے تھے نا، وہ اس کو دے دوں۔ ابا کی طرف سے 100 قرآن مسجد میں، 100 مدرسے میں، 200 قرآن ابا کی طرف سے رکھ کر سمجھتے ہیں کہ ابا کی قبر جنت بن گئی۔ ابا کے حقوق پر غور کریں۔ اگر ہم اپنے ابا کے ساتھ مخلص ہیں، اگر ہم لوگ اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہیں، اس بات کی فکر کریں کہ ابا کے کسی پر حق تو نہیں ہے۔ قبر پر کھڑے ہو کر اس اعلان سے کافی نہیں ہوگی بات کہ اب اگر کسی کا کوئی حق نکلتا ہے ابا کی طرف تو ہم سے رابطہ کرے، اس سے بات کافی نہیں ہوگی۔ یہ بھی ہوتا ہے، قبرستان جانا ہوا تو ایک زور سے اعلان ہوا کہ کسی کا کوئی حق نکلتا ہو تو وہ ہم سے رابطہ کرے۔
نہیں، ابا کے ملنے ملانے والوں سے، ابا کے جن لوگوں سے معاملات تھے ان سے جا کر ملیں کہ ابا نے آپ کا کچھ دینا تو نہیں ہے. کاروبار کرتے تھے ابا آپ کے ساتھ، جس دکان پہ جس جگہ بیٹھ کر ابا کاروبار کرتے تھے بیٹا مخلص بن کر وہاں بیٹھے، 2 4 6 8 مہینے بیٹھے، اور ہر آنے والے کو دیکھے. اگر کوئی کہے کہ بھائی فلاں آدمی ہے، کیا وجہ ہے؟ کوئی پیسے دینے؟ بتائیے کتنے پیسے دینے ہیں؟ اگر ہم اپنے والدین اپنے بڑوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو میں سچ عرض کر رہا ہوں کہ 200 قرآن مسجد میں لا کر رکھنے سے بہتر ہے کہ 200 قرآن کی جو رقم ہے اس رقم کا ابا کے ذمے جو قرضے تھے وہ ادا کر دیں. اتنی سخت وعید ہے، اتنی سخت وعید ہے. احادیث ترمذی شریف کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، ایک جنازہ آیا، آپ نے صحابہ نے درخواست کری جنازہ پڑھا دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا جنازہ پڑھائے تو اس کی مغفرت ہے نا، یہ تو خوشخبری بشارت ہے کہ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا دیا تو بشارت ہے، خوش نصیب ہے وہ. جو جنازے میں دعا کی جاتی ہے اللہم اغفر لی حینا، اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اس کی تو مغفرت ہو گئی ہے، کوئی شک نہیں ہے. تو کوشش ہوا کرتی تھی سب کی کہ میرا جنازہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، میں نے یہاں پہ مسجد میں بھی کئی دفعہ سنائی عصر کے بعد کے درس حدیث میں، کہ ایک جنازہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا کہ اس نے کسی کا قرض دینا ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں؟ تو اس کے گھر والوں نے بتایا، رشتہ داروں نے بتایا کسی کا کچھ نہیں دینا. آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جنازہ پڑھا دیا، اس کی مغفرت ہو گئی، اس کی مغفرت ہو گئی، وہ خوش نصیب نکلا. دوسرا جنازہ آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا اس نے کسی کا مال دینا ہے، کسی کا قرض دینا ہے؟ صاحب گھر والوں نے بتایا، رشتہ داروں نے، جی اس نے کسی کا مال دینا ہے. اچھا رک گئے. اس نے اپنے پیچھے مال چھوڑا ہے وہ دینے کے لیے؟ جی چھوڑا ہے. کتنا چھوڑا ہے؟ اس سے قرضے ادا ہو جائیں گے؟ جی اتنا چھوڑا ہے کہ یہ جتنے اس پر قرض ہیں وہ سارا ادا ہو جائے گا اس کے مال سے. تو کون ذمہ داری لیتا ہے؟ اس کے وارث میں سے اس کے بیٹے نے ذمہ داری لے لی ہے سب کو کہ میں قرضہ ابا کے مال سے دے دوں گا. اللہ اکبر، جنازہ پڑھا دیا، خوش نصیب ہے. تیسرا جنازہ آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہاں بھائی اس پر قرضہ ہے؟ جی قرضہ ہے، اس نے لوگوں کا مال دینا ہے. بھائی دینے کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں چھوڑا. آپ نے کہا صحابہ سے تم لوگ جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھ رہا، میں نہیں پڑھ رہا، نہ میں پڑھا رہا ہوں. پیچھے ہٹ گئے. کتنی خطرناک وعید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صحابہ سے تم لوگ جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھ رہا، تم لوگ پڑھ لو. اب سارے صحابہ پریشان کیے. تو اس کے لیے بیچارے کی بڑی محرومی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، دنیا میں تشریف فرما ہیں اور اس کے جنازے میں شامل نہیں ہو رہے، ناراض ہو رہے ہیں. اب صحابہ پریشان. اتنے میں ایک صحابی آگے بڑھے، غالباً عبداللہ بن عمر تھے یا ابو الدرداء تھے، کوئی ایک صحابی آگے بڑھے اور کہا کہ اللہ کے رسول اس پر جو قرضہ ہے میں اگر اپنے ذمے لے لوں، میں ادا کروں گا تو آپ جنازہ پڑھا دیں گے؟ کہاں پڑھا دوں. صحابہ کے اندر کتنی ہمدردی تھی، اندازہ لگائیں کیسے لوگ تھے وہ، کیسے عظیم انسان تھے دنیا میں. صحابہ کی جماعت، ایسی جماعت پھر قیامت تک نہیں آنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، کیا لوگ تھے. ایک دم سے آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ کے رسول آپ جنازہ پڑھا دیں گے تو خوش نصیبی ہے، نہیں پڑھا رہے محرومی ہو گئی، بیچارہ محروم ہو جائے گا. اگر میں اس کا قرضہ اپنے ذمے لے لوں گا آپ جنازہ پڑھا دیں گے؟ آپ نے فرمایا پڑھا دوں گا. انہوں نے اعلان کیا مجمع میں بھائی اس کا جو بھی قرضہ ہے وہ میرے ذمے ہے، آج کے بعد اس کے قرضے کا مطالبہ مجھ سے کرنا، میں دوں گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھے، اللہ اکبر، جنازہ پڑھا دیا. اندازہ لگائیں اس حدیث سے کہ کسی کا حق لے کر مرنا کس خطرناک بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھا رہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفاعت کو ہم ترستے ہیں کہ حوض کوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ دست مبارک سے جام کوثر پیئیں گے، پلائیں گے اپنے ایسے امتی کو جام کوثر پلائیں گے جو دنیا میں لوگوں کا حق مار کر آیا ہے. لوگوں کو عجیب حالت ہے، عجیب حالت ہے. ایسا زمانہ ہے کہ لوگوں کی
پیسے کھائیں میں، کسی کی 2000، کسی کی 5000، کسی کی 10,000. اب کوئی آتا ہے تو ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں، ادھر سے اس گلی میں بھاگتے ہیں، اس دکان سے اس دکان پہ بھاگتے ہیں، اور دینے کو تیار نہیں ہے. فون ہر روز نئی سم لگ رہی ہے. عجیب حال ہے. یعنی ہم، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. کتنا سب گناہ ہے کہ دینا ہے کسی کا، مانتے بھی ہیں، منہ چھپاتے پھرتے ہیں، تو لیے کیوں دے؟ اور نہیں دے سکتے تو معافی کیوں نہیں مانگتے؟ معافی مانگ لو، وقت لے لو کہ بھائی میں محنت کر رہا ہوں، جیسے مجھے ملے گا میں دوں گا. بھاگو تو نہیں. اور بد دعائیں دے رہے ہیں. کیسے کیسے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کر بد دعائیں دیتے ہیں کہ خدا اس کو غرق کر دے، اس نے میرا مال غرق کر دیا. اس لیے یہ موضوع بہت ضروری تھا جو میں نے عرض کیا، حقوق اللہ اور حقوق العباد. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز کی کوتاہی، عبادت کی کوتاہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف کر دیں گے. اللہ کریم اور رحیم ہے، اللہ اپنے فضل سے معاف کر دیں گے. لیکن کوتاہی نہیں کرنی چاہیے نماز میں بھی. اپنے معاملات اللہ تعالیٰ سے بھی صاف، اللہ کے بندوں سے بھی صاف. اپنے معاملات اللہ تعالیٰ سے بھی صاف، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بھی صاف. نہ اللہ کے حقوق میں کوتاہی ہو، نہ اللہ کے بندوں کے حقوق میں کوتاہی ہو. اگر ہو جائے فوراً معافی تلافی ہو جائے، فوراً معافی تلافی ہو جائے. دنیا میں ہی سارے معاملات حل کر لینے چاہیے. دنیا میں ہی اپنے سارے معاملات بالکل صاف اور سیدھے کر لینے چاہیے. کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو ہمیں بعد میں ہماری قبر میں ہمیں پریشان کرے گا، سانپ اور بچھو بن کر ہمارے سامنے آئے گا. ایسے معاملات سے اپنے آپ کو دنیا میں ہی صاف کر لینا چاہیے. اس لیے جب بھی ہم توبہ کا تصور دل میں لاتے ہیں تو بعض دفعہ تو ہمیں مشکل لگتا ہے، توبہ بہت مشکل ہے. توبہ مشکل نہیں، طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. سب سے پہلے کام جو دو کرنے ہیں وہ ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد، کہ اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ادا کریں اور اللہ کے بھی حقوق ادا کریں. اگر روزے نماز ذمے پر ہیں وہ بھی ادا کریں، ان کی قضا کریں. اور اللہ کے بندوں میں سے اگر کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کسی کو اسی طرح نقصان پہنچایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، اس سے معافی مانگیں. اور جو جس کا حق دینا ہے اس کو ہم دیں، اور اپنی زندگی کو ہم صاف رکھیں. صاف جیسے سفید کپڑا صاف ہوتا ہے نا، ہمارا اعمال نامہ بھی صاف ہوگا نا، بہت زندگی آخرت بہت اچھی گزرے گی. جس طرح سفید کپڑا صاف ہوتا ہے اس طرح دل بھی صاف ہونا چاہیے کہ بھائی ہم بھی کچھ صاف ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم چھپتے پھریں، لوگوں کے حق مار کر ہم سمجھ رہے ہوں کہ بس گزر جائے گی آخر. دنیا تو گزر جائے گی لیکن قبر اور آخرت بہت خراب ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا. یا اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے حال پر رحم فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیجیے. اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اللہ نیکیوں کی، تقوی کی، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. اللہ جو توبہ کا صحیح طریقہ ہے اسے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ آپ کے حقوق میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہیں اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. بندوں کے جو حقوق ہمارے ذمے ہوں اللہ ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، آسانیاں نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرما دیجیے. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دیجیے، آخرت بھی اچھی کر دیجیے. دنیا خراب ہو جائے یا آخرت خراب ہو جائے یا قبر خراب ہو جائے، اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، ہماری حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا کی خیر و بھلائیاں بھی اور آخرت کی خیر و بھلائیاں بھی نصیب فرما. دنیا کی ناکامی رسوائیوں سے، آخرت کی ناکامی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرما، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.